الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نیا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کفر کیا سبقوا کہ وہ سبقت لے جائیں گے یا وہ عاجز کر دیں گے۔ انہم لا یعجزون، انہم لا، اور وہ بے شک وہ نہیں یعجزون، وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ وَعِدُّ لَهُمْ، اور تم تیار رکھو، لہم ان کے لیے، مستطاعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت قوت سے، وبالرباط الخیل اور گھوڑوں کی مضبوطی سے ان کو تیار کر کے، ترہیبون تاکہ ڈراؤ تم بھی اس کے ذریعے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور وہ تمہارے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور ان کو جو ان کے علاوہ دوسروں کو، دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم تم نہیں جانتے انہیں، لا نہیں، تعلمون تم نہیں، نہم تم نہیں جانتے انہیں، اللہ یعلم اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم وہ بدلہ دے گا اسے، اس سے تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم پہ ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ آئے صلح کی طرف یا جھکیں صلح کے لیے، للسلم جو صلح کے لیے، فجنح پر تم بھی جھک جاؤ، لہا اس کے لیے، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم اور بے شک وہی سمیع ہر چیز کو سننے والا اور علیم اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں یا ان کا وہ ارادہ کریں، ان یخدعوک کہ وہ دھوکہ دیں گے تمہیں، خیانت کریں گے تمہارے ساتھ، فإن تو بے شک، حسبک اللہ کافی اللہ تمہارے لیے، حسبک کافی ہے تمہارے لیے اللہ، اللہ هو الذی وہی ہے جس نے ایدک
اس نے مدد کی تمہاری یا حمایت کی تمہاری بنصری اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اسی نے الفت ڈال دی، الفا اس نے الفت ڈال دی بینہ درمیان میں، قلوب ان کے دلوں میں، لو انفقتا اگر انفقتا اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم تو نہیں آپ الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، ما نہیں الفتا نہیں الفت ڈال سکتے بین قلوبہم، ولکن اللہ مگر اللہ الف بینہم اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ اے نبی حسبک اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، ومن اتبعک من المؤمنین اور وہ لوگ بھی جو آپ کی اتباع مومنوں میں سے اتباع کرنے والے ہیں، یعنی آپ بھی اور مومنین بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو یعنی کہ تو یہ بتایا بلا یا سبن الذین کفروا سبقوا کہ نہیں وہ کہ تم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ تم کافر لوگ جو سب کو لے جاؤ گے۔ اصل میں یہاں جو بہت سے لوگ جنگ بدر میں آئے تو 1000 سے زیادہ افراد تھے، مگر وہاں تو 70 ہی مارے گئے اور تقریباً 70 ہی وہ جو ہے وہ قیدی بنا لی، کہ باقی لوگ تو صحیح سلامت بچ نکلے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس غلط میں نہ رہیں کہ وہ واقعی بچ نکلے ہیں، اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی وہ اگر پھر کوئی حملہ کر دیں گے اللہ کو، اللہ کے جو لڑ رہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس گمان میں نہ رہو کہ تم اللہ کو عاجز کر دیں گے، انہم لا یعجزون تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تمہارا ٹھکانہ تو جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، تم آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے سورہ یا وہاں پہ یہ بتایا گیا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تو ان لوگوں کو جن کفر کے ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، ومأواہم نار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم تیاری رکھو اپنی مستطاعتم جتنی تمہاری طاقت، اپنے استطاعت کے مطابق اپنی تیاریاں رکھو، اس لیے کہ آخر جنگیں ہونی ہیں، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت آپ کے پاس تیار رہنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جب موقع پڑے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقابلے کی قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیار، یعنی کہ جو بھی اس وقت گھوڑوں کا رواج تھا تو وہی زیادہ طاقت ہوا کرتے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ دشمن اس سے ڈریں، جتنی استطاعت ہو، اگر جتنی استطاعت ہوگی تو اسی کے خلاف کو مسلمان ان کا روب ہوگا، دوسرے وہ ڈریں، یہ نہیں کہ جی صرف اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ بس آپ جو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور توکل کا یہ کوئی امید یہ ہے کہ کوئی آپ کام ہی نہ کریں، کوئی اسلحہ نہ بنائیں، کوئی قوت خیر، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ اپنے مسائل کے مطابق جتنا بھی ہو تم تیاری ضرور رکھو اور پھر اللہ سے مدد مانگو، یعنی اپنی تیاری رکھو اور پھر اللہ سے توکل کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگے، مگر پہلے اپنی تیاری جتنی بھی ہو تم استطاعت کو۔ اس کی وجہ یہ بتا دی ترہیبون بھی عدو اللہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ، بھی عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، اور تم اپنے دشمنوں کو، وآخرین منہم دون اور وہ جو آخر میں ان کے علاوہ بھی، یعنی منافقین، ان کا تو پتہ ہے مشرکین مکہ ہیں یہ ان کے دشمن ہیں تمہارے، اور وہ بھی جن کا پتہ ہے، مگر یہ کہ جو دوسرے ہیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، یعنی منافقین کے لیے کہا ہے لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلم اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنا ایسا تیاری رکھو کہ تمہارا روب رہے مسلمان پر، تو دوسرے پر جو پھر تمہارے پاس اسلحہ ہوگا 10 راضی سے پاس رہیں گے، چونکہ ضروری ہے کہ ہر حال میں اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس حالانکہ ہماری ہم کتنے دشمن سے تعداد میں کم ہے، مگر ہمارے پاس اسلحہ ہے تو ہم پہ کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ ہم پہ کوئی دشمن حملہ کر دے، ورنہ کبھی کا جو اور مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے جو کمزور ہے، ہمارا بھی یہی ہونا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی قوت ہے، تو اتنا بڑا دشمن ہونے کے باوجود بھی وہ ہم سے دور ہے، اتنی ہمت کھلے عام نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم پہ کوئی بازی لے جائے یا ہم پہ کوئی حملہ کرنے کی ضرورت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کے مطابق عمل کریں۔
پھر اللہ کہا لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس سے یہاں سے اب یہ بھی آپ دیکھیں گے، اس سے کتنا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کتنا ہمارا اعتقاد اعتقاد بھی درست ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، سب مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی اس میں نہ کوئی نبی جانتا ہے کہ ان میں سے کون ہے، اور نہ ہی سارے مسلمان۔ آج تو کہتے ہیں نا فلاں پیر صاحب کو بڑا علم ہے، جو یہاں بیٹھا بیٹھا بتا دیتا ہے کہ فلاں آدمی کے وہ تو دل کی بات جانتے ہیں جی، وہ دل کی بات۔ یہاں سارے صحابہ ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کون دشمن ہے، کون منافق ہے اور کون نہیں ہے منافق، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دلوں کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آ، مدینہ منورہ میں بہت سے ہم آگے پڑھیں گے، بہت سے منافقین تھے جن کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ جب گئے ہیں جنگ تبوک میں، اس سے واپسی پہ کچھ انہوں نے ارادہ کیا منافقین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھات لگا کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تو ایک وادی سے گزرے تو انہوں نے حملہ بھی کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے ایک صحابی جن کا نام تو مجھے سنی نہیں یاد، انہیں بتائے تھے کہ یہ 13 یا 14 لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور انہیں ان کو پھر ان صحابی کو، صحابہ کرام جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے رازدان ہیں، یہ رازدان، ان کو راز کا پتہ ہے۔ تو سیدنا عمر ان سے پوچھا کرتے کہ تم بتا تو کہ میرا نام تو نہیں منافقین میں، مگر وہ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم آپ کا نام نہیں، اور یہ میرا راز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا عمر جب تو وہ دیکھا کرتے تھے جب کسی کا انتقال ہوتا تو کہ وہ صحابی وہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اگر وہ شریک نہ ہوتے تو سمجھ لیتے کہ منافق ہے۔ تو اس طرح وہ گنتی پوری ہو گئی، اس کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا ان میں نہیں، یعنی کہ ان کو بھی، حالانکہ کتنے بڑے شخص ہیں اور کتنی بڑی شخصیت ہے ان کی، مگر انہیں بھی یہ تھا کہ میں تو منافق نہیں۔ تو یہ ہمارا یقین قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا صحیح اعتقاد قرآن جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو جاننے والا ہر چیز کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کسی کو علم دے دے اس وقت تک وہ ضرور جانتا ہے، مگر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتائے تو کسی کے دل کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من شيء ففي سبيل الله توفى اليكم، اگر جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں آپ تیاری کریں گے تو اس میں مال بھی خرچ ہوگا، یقین اس کے بغیر تو مال کا خرچ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کی راہ میں جو بھی کوئی خرچ کرے گا جدید اسلحہ کے لیے، جنگی تیاری کے لیے، جو بھی مال زر خسیر خرچ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اور ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس کو تقریباً 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی ہے نہیں۔ تو یہ کہا کہ اپنے مالوں کو سونت سونت کے نہ رکھو، ان کو گن گن کے نہ رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خاص طور سے یہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کو دفاع کی ضرورت ہے اس میں خرچ کرو تھی۔ اللہ نے اس کو انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کی، وَوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر کوئی تم سے صلح کی درخواست کرے یا صلح کرنا چاہے تو تم بھی صلح کر لو، تم بھی صلح کرنے کا ہمیں بھی کہا گیا کہ تم بھی اسے صلح کر لو۔ یہ نہیں کہ جی وہ، مگر یہ کہ یہ بزری کی بنیاد پہ نہیں، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ بزری کی بنیاد پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہیے۔ جب دشمن اگر گفتگو کرتا ہے، مصالحت کی خواہش کا ظاہر کرے، تو پھر اس کے بے تکلف تیار ہو جانا چاہیے کہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس لیے انکار نہ کرو کہ اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ صلح کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی کی نیت تو بہرحال یقینی طور پر معلوم ہو نہیں سکتی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اگر وہ واقعی اگر اس کی صلح کی نیت رکھتا اور خام خواہ ہم جو اس کی نیت پر شبہ کر کے خون ریزی کو طول کیوں دیں، اور اگر وہ خیانت کی نیت رکھتا ہو تو پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے اوپر اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ صلح کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو، ہاتھ اگر آتا ہے تو اس کے جواب میں ہاتھ بڑھا دو، یہ تمہارے اخلاق کی برتری ثابت ہو۔ لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو پھر اتنی قوت سے توڑ کے پھینک دینا چاہیے کہ کوئی غدار پھر قوم میں تمہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہے۔ مگر کوئی صلح کی درخواست کرے تو یہی ہمیں بتایا گیا کہ صلح کو تم بھی صلح کرو، اور پھر توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل، انہ هو السمیع، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ پھر اللہ تمہارے اگر وہ خیانت کرے گا، اب آگے جیسے آ رہا ہے یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک اللہ، اور اگر وہ کوئی خیانت کرے گا، اس کو غداری کا ارادہ ہے، اس کا دھوکے بازی کی نیت رکھتے ہیں، تو پھر اللہ اس کا تمہارے لیے کافی ہے۔ فإن حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔
تو اس میں پھر کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو جس نے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تائید کی مومنوں کے ذریعے سے، اور ان کے مومنوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیے، دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے، اللہ بین قلوب، ان کے ایک دوسرے سے دل جوڑ دیے۔ ہمیں جیسے ہم پتہ ہے کہ اہل عرب میں کتنا برا حال تھا، خاص طور سے یہ مدینہ منورہ میں جو دو بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کا تو یہ دونوں اس طرح لڑتے تھے جیسے ایک دوسرے کو صفائی ہتھی سے مٹا دیں گے، ایسی شدید یہ تو ان کو اتنا 2-3 سال میں ان کے اندر اتنی گہری دوستی اور برادری میں تبدیل کر دینا، اور اس کو مختلف لوگوں کے مختلف خیالات کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا ہی ایک خاص کرم تھا، اسی کی توفیق تھی کہ جو اسے سب کو جوڑ دیا، اور انسان کی طاقت سے تو بالا تر ہے، اور دنیاوی اسباب کی مدد سے تو عظیم و شان کارنامہ انجام نہیں پاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری تائیدوں سے تو سب کچھ کر دکھایا، جو آئندہ بھی تمہاری نظر میں ہوگا، کیونکہ جب اتنے بڑے بڑے قبیلے جن کی سال ہے سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہاری مدد کرے گا، وہی ہے، کیونکہ اگر لو انفقت ما فی الارض، تم اگر سارے کا سارا مال بھی اگر ان کے تو خرچ کر دیتے اس سلسلے میں کہ سارا جو بھی مال ہے ان کو خرچ کر دو، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے الفت پیدا ہو جائے، تو یہ ان کو تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، ولیکن اللہ بینہم، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو جوڑ دیا، تو اسی پر آگے بھی اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو اس پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں بھی تمہارے ساتھ انہیں ایسا ہی شروع کرے، تمہاری مدد کرے گا کسی نہ کسی حوالے سے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں جو احسان فرمانے میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور آپ کو انہوں نے معذور و محافظ بنا دیے، جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ آپ سے کس طرح کے مومنین تھے، یہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کی راہ میں کس طرح ہم پہلے جیسے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ان کی ہمت دی ہے، کیسے ہوا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کا موازنہ کریں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، تو انہوں نے تو جب جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے ساتھ کہہ دیا بس اب انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، تم جائیں اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جیسے ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اتنے بیزاری کے اظہار کیا گیا ہے میرے رب، میں تو اپنے جان و بھائی کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں رکھتا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو اس فاسق اور قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ مگر یہاں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھایا، جب یہ جنگ بدر کے لیے نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا، بلکہ آپ نے تقاریر کی جس میں ایک تھا سیدہ مقداد کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، جدھر آپ کو رب کا حکم دے رہا ہے آپ اسی طرف چلیے، اور ہمیں آپ حضرت موسیٰ ساتھ کس طرح نہ سمجھے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم، وہ تمہارا رب لڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بھی ظاہر خیال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نے پڑھا انصار کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے، تو جب وہاں پہ بھی سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ارادہ بھانپ لیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لہذا وہ کھڑے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سکون ہماری طرف ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ لقد آمنا بک صدقنا کا، ہم پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں اور آپ کے سمع و اطاعت کا پختہ عہد مان چکے ہیں، اب ہمارے پاس آپ سے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھا نا کہ ان سے جب عقبہ کا معاہدہ ہوا تو یہ ہوتا کہ جو مدینہ کی ہم حفاظت کریں گے اس بارے، مگر یہ تو مدینہ سے باہر جا کے لڑائی لڑ رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہ رہے تھے ان کا کیا منشا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قسم و ذات کی جس نے آپ کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم برق غماد، یہ ایک یمن کا شہر ہے، وہاں تک جا پہنچیں گے چاہے اس میں ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں، ہم کوئی ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا ٹکرائیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں سچی جان ساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں،
تو یہ تغیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیچارہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ بدر کی طرف کوچ کر گئے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے اللہ کی راہ میں، مگر ان کو کس نے کیا؟ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، انہ عزیز الحکیم، اللہ ہی ہے جو ہر چیز میں غالب ہے اور ہر چیز کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اس طرح کے کام کست انسان کے بس کی ہے نہیں۔ پھر یا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کہ اللہ ہی کافی ہے اور تمہارے لیے اور تمہارے مومنون کے لیے تمہاری پیروی کریں، جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو تسلی دی کہ اللہ جو ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے بھی اور ان مومنین کے لیے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جامع باتیں دے کر بھیجا گیا اور روبس کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کو چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ابتداس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور اب تم اس خزانوں کو نکال رہے ہو۔ یعنی یہ پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کر دیا تو ان کے آنے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا، سب لوگوں پہ احسان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا میں تمہارے لیے کافر، ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے بعد ہیں، تم مومنین میں سے، یعنی ابھی بھی جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی رحمت کی وجہ سے ان کے ہمارے ساتھ اتنے احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پہ جو بھی اس کی اتباع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتا ہے، یہاں بھی کریں انشاءاللہ، آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ